أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. سورۃ الملک مکیہ وہی 30 آیۃ و 2 رکوعات. چونکہ آپ کے امام صاحب کا ایک ترتیب و سیریز چل رہی ہے جس میں ان کا اس بات کا اہتمام رہتا ہے کہ جو تفسیر یہاں ہو وہ اس کی ریکارڈنگ کا سسٹم ہے اور پھر اس کو اکابر کے ہی مشورے سے کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بڑوں کے ہی مشورے کے بعد اس کو پھر یوٹیوب پر نشر کیا جاتا ہے. اور خاص اور عوام میں الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ اس کے سننے کا اہتمام کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے یعنی 2 ہفتے پہلے میں نے شروع کر دیا تھا اور ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تھی، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آج سورہ ملک اثر 9 سنائی جائے. اس کی فضیلت پر بات آ چکی تھی، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا جن حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کی تھی. سورہ ملک ایک ایسی صورت ہے جس کا اہتمام کیے بغیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے. بغیر اہتمام کیے بغیر، اہتمام سے مراد پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے. روایت بیان کی گئی تھی کہ یہ اس سورت کا ایک نام سورت منجیہ بھی ہے. منجیہ یا منجیہ، بچانے والی. فرمایا کہ اس سورت کا نام منجیہ ہے. تنجیہ من عذاب القبر، بندے کو قبر کے عذاب سے بچائے گی. بندے کو یہ سورت قبر کے عذاب سے بچائے گی. اس کی ترتیب شکل یہ قرآن پاک میں حدیث شریف میں آئی ہے کہ بندے کو قبر میں لٹایا گیا اور عذاب شروع ہوگا قدم کی طرف سے، پیروں کی طرف سے. تو یہ سورت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی. وہ کہے گی تم اسے عذاب نہیں دے سکتے، عذاب کے فرشتوں سے، اور اللہ سے جھگڑا کرے گی. اللہ یہ میرا اہتمام کیا کرتا تھا سونے سے پہلے، آپ اس کو عذاب نہیں دے سکتے. روایت میں آتا ہے کہ پھر عذاب بندے کے سرہانے سے آئے گا. سرہانے سے فرمایا کہ سرہانہ پر بھی یہ صورت آگے کھڑی ہو جائے گی. وہ کہے گی تم اس کو عذاب دے ہی نہیں سکتے، یہ تو مجھے پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا. یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے، ترتیب کی فضیلت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معمول کو اپنا معمول بنانے کی فضیلت ہے. حضور کے معمول کو اپنا معمول بنانے کی فضیلت ہے. تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کر چکا ہوں کہ بھائی اس کو معلومات میں تو اضافہ ہوگا ہی. جیسے میں آپ سے کہوں 1 گلاس پانی لائیے، تو آپ ایسے تو نہیں پانی چلو میں لے کے آئیں گے.
اور مجھے پانی دے دیں گے اور آپ کا چلو آپ کے پاس. جب میں آپ سے کہوں گا پانی لائیے تو آپ پانی کے ساتھ ساتھ گلاس ضرور لائیں گے. تو یہی مثال ہے کہ آپ یہاں تفسیر میں کے حلقے میں بیٹھ رہے ہیں، معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا، لیکن مقصد معلومات میں اضافہ نہیں ہے، مقصد عبرت ہے، زندگیوں کے اندر بدلاؤ ہے. باطنی کیفیت جو شرک، کفر، رسومات، خرافات، بدعات اور غیر اللہ کا یقین جو دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہٹا کر اسلام والا یقین، قرآن والا یقین، ایمان والا یقین کو اپنے دلوں میں جمانا، یہ پورے قرآن کا مقصد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عالی شان بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، ساری کائنات کی. چیٹی اس پر بھی اللہ کی ملکیت ہے، آسمان اس پر بھی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے. یہ سورج جو دنیا سے 10 کروڑ گنا، مفسر محققین نے لکھا ہے کہ دنیا سے 10 کروڑ گنا زیادہ بڑا ہے یہ سورج، وزن کے اعتبار سے بھی اور اپنے حجم کے سائز کے اعتبار سے بھی. اس کا مالک بھی اللہ، چاند کا مالک بھی اللہ، دیگر سیارے جو نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے ان تمام کا مالک اللہ. درخت، شجر، چرندے، پرندے، درندے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں. کتنی؟ 18,000 مخلوقات. سب کا مالک اللہ. جو عالم نظر آ رہا ہے اس کا مالک بھی اللہ، جو نظر نہیں آ رہا اس کا مالک بھی اللہ. ہر ایک چیز کا مالک اللہ. تو یہی اللہ کہہ رہا ہے تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے، بڑی بلند و بالا ہے، بڑی عالی شان ہے اس بابرکت ذات، وہ بابرکت ذات بیدہ الملک جس کے قبضے قدرت میں ساری بادشاہت ہے. کس کو کب پیدا ہونا ہے، کس کو کب موت آنی ہے، کس کو کتنی روزی ملنا ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے ڈپارٹمنٹ، اس کے سارے ہیڈ اللہ ہی ہیں، صرف محض اللہ، کہ کوئی شریک نہیں اللہ کا، نہ وہ کسی سے مشورہ کرنے کی اس کو ضرورت ہے. یہ اللہ اس صورت میں بتا رہا ہے. آسمانی مخلوق اس پر بھی اللہ کی ملکیت، زمین کی مخلوق اس پر بھی اللہ کی ملکیت، اور سمندری مخلوق، وہ مخلوق جو پانی میں رہتی ہے، بحری مخلوق جسے کہا جاتا ہے، اس پر بھی اللہ کی ملکیت ہے. یہ جملہ دلوں کو جھنجھوڑ دینا چاہیے تھا. جب یہ جملہ ہم سن رہے ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری جہاں کی بادشاہت ہے، سارے جہاں کی بادشاہت. اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کون ہے، آدمی پوچھ رہے ہیں اللہ، یہ اللہ کا تعارف ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. مخلوق کی طرح نہیں کہ بعض چیزوں پر اختیارات ہو اور بعض پر نہیں. مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے، ہر ایک چیز پر مخلوق قادر نہیں ہو سکتی. ابھی میں آپ سے کہوں کھڑے ہوئی، آپ کھڑے ہو گئے، میں کہوں ایک پیر اونچا کر لیجیے، آپ نے کر لیا. میں کہوں دونوں پیر اونچے کر لیجیے تو یہ تھوڑی مشکل ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار احترام کر رہے ہیں، ان کا تفسیر کرنے آتے ہیں اس لیے دماغ شاید خراب ہو چکا ہے ان کا، دونوں پیر کیسے کوئی اوپر، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک سے امتیوں کو، انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے. تم سمجھتے ہو ہماری چیز پر قادر ہے، کھڑے ہو جاؤ، ایک پیر اونچا کرو، دونوں کر کے بتاؤ، نہیں ہو. یہ تمہاری بے بسی ہے، یہ تمہاری بے بسی ہے. اور بھی یہ تو ایک چھوٹی سی مثال حفظ کے زمانے میں ہمارے استاد نے ہم کو کسی اور چیز پر سمجھائی تھی، مجھے یہاں دے دی. ورنہ آپ مثال لیتے جائیے، کتابیں لکھتے پڑھتے جائیے، کتابیں ختم ہو جائیں گی، مثالیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو آپ بیان نہیں کر سکتے.
یہ ایک ایسی چیز ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسی مخلوق، کتنی بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقیں بنائی، کتنی بڑی بڑی مخلوقات، ان پر بھی اللہ قادر ہے۔ کیسے پہاڑ اللہ نے بنائے، ان پر اللہ قادر ہے۔ ایسی ایسی مچھلیاں جو ساری کی ساری بستیوں کو ایک لقمے میں کھا لے، کئی دکھائے کتابوں میں، سینکڑوں بستیوں کو ایک لقمے میں وہ مچھلی کھا لے، اس پر بھی اللہ کی قدرت ہے، اس مچھلی پر، اس مچھلی پر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ بارش نہیں گر رہی تھی، لوگ پریشان تھے، استغفار کر رہے تھے، مسجدوں میں امام صاحب دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے بارش روک لی بتانے کے لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارش میرے قدرت میں ہے، لے آؤ کوئی دوسری طاقت جو بارش کر دے۔ کسان نے زمین میں غلہ ڈالا، بیج بویا، ہے کوئی دوسری طاقت جو اس غلے کو، اس دانے کو ہریالی کی شکل دے، کھیتی کی شکل دے، پھر اسے غلہ ہوگے، اس سے کوئی غلہ ہوگے، ہے کوئی دوسری طاقت؟ سورہ واقعہ کے اندر اللہ یہی فرما رہا ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ارے جو دانہ تم کھیتوں میں بیج بوتے ہو، تم اس کو غلہ بناتے ہو، کھیت تم بناتے ہو یا میں بنانے والا ہوں؟ کون بنانے والا ہے؟ اللہ بنانے والا ہے۔ اور بھی مثالیں لیتے چلی جائیے۔ قرآن نے کہا کہ تم جو اپنی بیویوں کے رحموں میں منی ٹپکاتے ہو، جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد جو مجامعت کے بعد قرآن نے اس کو بیان کیا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ اس منی سے، اس قطرے سے انسانی شکل تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرنے والا ہوں؟ آدمی کو کہنا پڑے گا اللہ آپ پیدا کرنے والے ہیں۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کئی 12 15 20 سال ہو گئے، لوگوں کے بچے نہیں ہو رہے، ساری فیسلٹی تسہیلات اللہ نے دے رکھی، بچے نہیں ہو رہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ نیند کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی سوچتا ہے بس آئے گی سو جائیں گے، آئے گی اور سو جائیں گے، لیکن نیند بھی نہیں آتی ہے اکثر لوگوں کو، گولیاں کھاتے ہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تم یہاں آ کے بے بس، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر چیز پر وہی قادر ہو سکتا ہے جو خالق و مخلوق نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو خالق ثابت کر رہے ہیں، پیدا کرنے والا ثابت کر رہے ہیں کہ میں نے پیدا کیا ہے۔ مخلوق ہر چیز پر قادر نہیں ہو سکتی، ایک بچہ اپنے باپ پر قادر نہیں ہو سکتا، ایک بچہ اپنے باپ پر قادر نہیں ہو سکتا، ایک شاگرد اپنے استاد پر قادر نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ایک بچی اپنی ماں پر قادر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مخلوق ہے۔ تو اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مخلوق پر قادر نہیں ہو سکتی، خالق ہی مخلوق پر قادر ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میں اللہ بتانا چاہ رہا ہوں تم سب کا خالق میں ہی ہوں، تم مخلوق ہو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا اس نے کیا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو، والحیاۃ اور زندگی کو، موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزما لے تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، تاکہ تم کو دنیاوی زندگی جو ہم کو ملی ہے یہ ہماری آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت، صحابہ اکرام کی جماعت پاک صاف اور پاس ہو کر نکل گئی، اور ایسی پاک نہیں ہوئی۔ قرآن نے کہا وَامْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِالتَّقْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان تقوی سے لیا۔ کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کا جب قرآن نے بیان کیا، جب صحابہ اکرام کا امتحان ہوا تقوی کا تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، سب کو معاف کر دیا ہم نے۔ اور کیا کہا قرآن نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔
آزمائش گاہ یہ صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا کے گھٹیا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دنیا کے گھٹیا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو بنانے والا ہی اس کی برائی کر رہا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاتا. اس کے بنانے والا، آپ میں سے اکثر لوگ دکاندار ہوں گے، اپنے پروڈکٹ کی کوئی برائی بیان کرتا ہے، بلکہ چاپلوسی اتنی ہے مارکیٹ میں کہ عیب ہیں 10 خوبیاں بتاتے ہیں اس کی. ارے صاحب اس کی ڈیمانڈ ہے، ابھی ایک صاحب لے کے گئے ہیں یہ، اور اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے آدمی برائی بیان نہیں کرتا. لیکن اللہ نے دنیا بنائی، دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، وہی اللہ اس کی برائی کر رہا ہے. مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، کھیل ہے، تماشا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. متاع، برتنے کا سامان ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور دنیا کے لفظی معنی عربی زبان میں گھٹیا کے ہی آتے ہیں. ادنا سے، ادنا کسے کہتے ہیں آدمی؟ ارے بڑے ادنا سے معمولی سے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے. تو دنیا کے لفظی معنی کیا ہے؟ گھٹیا. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پہنچایا ہے آزمائش کے لیے. تو قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت، وہ ذات جو ساری چیزوں کی مالک ہے، وہ ذات جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اس ذات نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو. اور مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزما لے. ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر، اچھا، عمدہ. لیکن عمل سے پہلے بھی ایک چیز بنیادی ضروری ہے جس کو ہمیں بیان کرنا چاہیے، وہ ہے عقیدہ. اور وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں صاحب کامیابی اللہ تعالیٰ نے اعمال پہ رکھی، بالکل صحیح. مال سے نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے، بالکل صحیح. لیکن ان اعمال کی بنیاد بھی عقیدے پر ہے. اگر کسی آدمی کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہو رہا. عمل میں بھلے ہی خرابی نکل جائے، نماز میں بھلے ہی کوتاہی ہو جائے، زکوٰۃ ادا کی کوتاہی نکل گئی، سستی غفلت، یہ اللہ معاف کر دیں گے. عقیدہ اگر گڑبڑ ہوا، عقیدہ اگر گڑبڑ ہوا، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول. ایک مرتبہ زندگی میں سبحان اللہ بھی قبول نہیں ہوا. کیونکہ اعمال کی قبولیت کی شرط عقیدے کا صحیح ہونا. اعمال کی قبولیت کی شرط عقیدے کا صحیح ہونا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی محنت کری تھی. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہمارے کیا عقیدے ہیں، پتہ ہونا چاہیے. کیا اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں؟ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ تماشا ہمیں قاضی کیمپ کی سڑکوں پہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا کہ یہاں پر باقاعدہ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے. یہ تماشے ہیں، یہ بدعت و خرافات، ان عقیدوں کے ساتھ آدمی زندگی گزار رہا ہے. تو اگر عقیدہ گڑبڑ ہے تو عمل قبول نہیں. لیکن اگر عقیدہ صحیح ہے، عمل بھلے ہی گڑبڑ ہو، اللہ مغفرت کر دیں گے انشاءاللہ. اس لیے اپنے خاص طور سے ماں و بہنوں کی بھی اس سلسلے کی فکر کریں. گھر کے اندر مستورات کی، جھاڑ پھونک، سورہ فلق میں تفسیر خوب آئی تھی اس کی. جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈا، جادو ٹونا، چوکی بٹھا دی، تخت بٹھا دی، صوفہ بٹھا دی، پتہ نہیں ہر کیسی خرافاتی باتیں. شیطان کیونکہ وہیں سے آتا ہے، وہاں علم ہے نہیں، جہالت وہاں غالب ہے، ناواقفیت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اور شیطان کہتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں یہاں بہکانے کا مسلمان گھر کو. اس لیے عقائد پر محنت کرنا مستقل ایک باب ہے اور مردوں کی ذمہ داری ہے عقیدے پر محنت کرنے کی. اور یہ اس لائن کے عقیدے کی محنت علماء اکرام کے بغیر نہیں ہوگی. آپ کو علماء اکرام کا دامن تھامنا پڑے گا. جیسے میں نے انڈائریکٹلی اور بس شارٹ کٹ میں 1-2 باتیں کہہ دی کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمیں پتہ ہونا نہیں پتہ ہمیں. معاف کیجیے گا 2 سوال کروں گا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا. میں آپ سب میرے لیے مجھ سے زیادہ افضل اور قابل احترام شخصیات ہیں، لیکن میں ایک احساس پیدا کر رہا ہوں ہمیں نہیں پتہ اللہ کی ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے. بس چل رہی ہے گاڑی، ہو تو ابا جی کو دیکھا تھا وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے نیت بانی، ثنا خالہ جان نے یاد کرا دی تھی، سورہ فاتحہ پھوپھا جان نے، پھوپھا صاحب نے، وہ ایک گاڑی چل رہی ہے. سیکھا نہیں ہم نے، عقیدہ بھی نہیں سیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقائد کیا ہے نہیں پتہ. اب یہ جو ایک نیا لیٹسٹ فتنہ آج کل کا چل رہا ہے شکیل ابن حنیف کا،
وہ دعویٰ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ ہونے کا، حضرت مہدی ہونے کا، اور لوگ بھوپال کے ہی کئی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ یوں کہیے کہ اس سے بھی زیادہ اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، اس کے جال میں پھنس رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے ان کا، عقیدے کی تعلیم ان کی نہیں ہوئی۔ ایک ایسا آدمی جو بہار کے ضلع دربھنگہ کے صوبہ وہ جگہ عثمان پور کے چھوٹی سی جگہ رتن پور میں پیدا ہوا 1967 کے اندر، اب تقریباً 50 67 52 سال اس کی عمر ہونے کو آ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، مہدی بھی ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ طبقہ جو دیندار سمجھا جاتا ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ تو عقیدے کی تعلیم نہیں تھی نا، اس کو پتہ ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، زندہ اٹھایا، اور قرب قیامت کے سے پہلے آسمان سے ہی نازل ہوں گے، اور اگر عیسیٰ یہ ہوتے تو ہر ایک یہودی، ہر ایک عیسائی ان پر ایمان لے کر آ جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام یہودی، تمام نصرانی ان کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر یہ عیسیٰ ہوتے تو ان کے باپ کا پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے باپ کا تو پتہ ہے، شکیل ابن حنیف، حنیف ان کے ابا ہیں، حالانکہ وہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے تھے ہم سب جانتے ہیں، موٹا سا عقیدہ ہے، بغیر باپ کے اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے تھے۔ تو دوست بزرگوں، اگر عقائد درست نہیں ہے تو عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا ایکم احسن عملا سے، کہ تم میں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزما لیں، موت و زندگی کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ ہم تمہیں آزما لیں کہ تم میں بہترین عمل کے اعتبار سے کون ہے، اور عمل اسی کا بہترین بنے گا جس کا عقیدہ درست ہوگا، اور عقیدہ درست ہو نہیں سکتا بغیر علماء کی خدمت میں حاضری دیے بغیر۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ لیکن آپ لوگ مجھے بتائیے، بھوپال میں ایک سوال کر رہا ہوں مگر تفصیل ختم کر دیجیے، کہ بھوپال میں اتنی سستی کیوں ہے ہم لوگوں کے، بڑوں کے سیکھنے کے مزاج میں؟ کیوں ہم لوگ تیار نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں سیکھ رہا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں 80% بھوپال ہمارا قرآن بھی نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، توجہ نہیں ہے اس طرف۔ آپ حضرات سے درخواست ہے میری، آپ حضرات یہیں کے ذمہ دار ہیں، آپ حضرات کھڑے ہوں، تشکیل آپ ہمیں بلائیے، ہم آپ کے یہاں سڑکوں پہ گھومیں گے، گشت کریں گے انشاءاللہ، پکڑ کے مسجد میں لے کے آئیں گے، لیکن نظام بنائیے سکھانے سیکھنے کا۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، بس 2 آیتوں کا ترجمہ اور کر دوں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اب دیکھیے اگلی آیت جو اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غلبے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ 2 صفتیں اللہ نے اپنی اس آیت کے اندر ذکر کی، العزیز غلبے والا، الغفور خوب بخشنے والا۔ اور کس آیت کے بعد یہ بات لے کر آئے اللہ پاک؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزما لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون افضل ہے۔ اگلی آیت کہہ رہے ہیں العزیز، مطلب ارے اللہ میاں جو تمہیں معاف کر رہا ہے نا، وہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ضرورت ہے نعوذ باللہ اللہ کو، یا تمہیں معاف کر کے اور اس کی شان بڑھ جائے گی۔ العزیز، وہ تو غالب ہے، غالب رہے گا۔ العزیز کہہ کر یہ اس طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ اللہ تو غالب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اعمال کے کرنے میں تم سے کوئی گڑبڑی ہو جائے، تم سے غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں تم سے ہوں، فجر کی نماز تمہاری نہیں ہو، سنتوں میں تمہاری کوتاہی ہو، والدین کے حقوق ادا کرنے میں تمہاری کوتاہی ہو، پڑوسی تم سے پریشان رہیں، رشتہ دار تم سے ملنا پسند نہ کرے، اور تمہاری بیوی تمہارے ہٹتے سی تمہاری برائیاں شروع کر دیں، یہ ساری گڑبڑیاں تمہاری ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ کب؟ ایمان پر خاتمہ لے کر آؤ، بس معاف کر دے گا۔ وہ معاف کرنے سے پہلے اللہ نے کہا العزیز، یہ میں سمجھنا کہ اللہ یہ دب گئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ العزیز اپنے پورے غلبہ رکھتے ہوئے وہ قدرت رکھتا ہے تمہیں معاف کرنے کی، اپنا پورا غلبہ رکھتا ہے، وہ پہلے غالب ہو اور پھر اس کے بعد معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک۔ اللہ اپنی، آپ دیکھیے قرآن پاک دوسری جگہوں کے اندر قرآن پاک دعوت دے رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار،
دن اور رات کے آنے جانے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے نشانیاں ہیں۔ ارے ایک اندھیرا چھا گیا پورے ہندوستان میں، اس کے بعد 6:13 پہ روشنی نکل رہی ہے۔ کتنا بڑا کام ہے یہ پورا سسٹم۔ ایک تصویر ایک جگہ دیکھنے کو ملی کہ مصنع الانسانی اس میں لکھا ہوا تھا، اور اس آگے لکھا ہوا تھا مصنع اللہ، صنع اللہ۔ شکر کی فیکٹری تقریباً 1.25 ایکڑ میں بنی ہوئی تھی، مٹھاس شکر کی فیکٹری کتنے میں؟ تو اس میں لکھا ہوا تھا من صنع الانسان، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور آگے شہد کی مکھی بنی ہوئی تھی، اس میں آگے لکھا ہوا تھا یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی۔ آپ دیکھیے کتنی چھوٹی چیز، پورا شہد نکل رہا ہے وہاں سے، اور ایک انسان بنا رہا ہے پوری جگہ گھیر لی 1.25 ایکڑ کی، اور پھر شکر کی فیکٹری۔ اللہ کی کاریگری دیکھیے آپ۔ قرآن پاک بار بار دعوت دے رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کیسے پیدا ہو گئے؟ اتنی چوڑی چکڑی زمین اللہ نے بنا دی، آدمی اس پر چلتا ہے، اپنے کام کرتا ہے، سامان رکھتا ہے۔ اگر زمین ہلتی تو آدمی چلتے چلتے ادھر گرتا، چلتے چلتے ادھر گرتا، اور ایسا تھا۔ قرآن نے کہا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ زمین تھی نہیں بچھونا، اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ لتسلکوا منہا، تاکہ تم اس زمین پر سوار ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں اللہ کی قدرت پر۔ اب اللہ آگے کہہ رہا ہے لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن و رات کے عدلنے بدلنے میں، کہ چاند کہاں غائب ہو گیا، سورج نکل گیا، سورج غائب ہوا، چاند نکل گیا، لآیات لأولی الالباب، ان تمام کائناتی تبدل و تغیر کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ بڑا میں دعویٰ کریں ہم سب تو کہیں ایسا بیوقوف کوئی کہے گا اپنے آپ کو؟ ہمیں سارے کیا کہے گا؟ ہاں صاحب الحمدللہ عقل دی اللہ نے۔ اب اللہ خود فرما رہا ہے عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھ کر، 2 زانوں بیٹھ کر، 4 زانوں بیٹھ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، تہجد مراد ہے یہاں پر، کہ جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے وہ عقل مند ہے، جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ اور جب تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معرفت عطا فرما دیتے ہیں، اپنی پہچان عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ چیزیں ایسی بیکار پیدا نہیں کریں، ایسی بیکار پیدا نہیں کریں۔ فقنا عذاب النار، پھر اس کی اگلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنے لگتا ہے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ جہنم سے، جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے، جہنم کا خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور، فکر، تدبر ضروری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آسمان پہ غور کریے، چھت، مسجد کی چھت بنی، چھوٹی سی جگہ ہے، 700-800 اسکوائر فٹ، تقریباً 600-700 اسکوائر فٹ کی جگہ، لیکن آپ دیکھیے کتنے بیم اس میں نظر آ رہے ہیں، کتنے گالے نظر آ رہے ہیں اس میں۔ ایک انسان کی کاریگری کہ ایک چھت ڈالنے کے لیے اس کو اتنے پلر کی ضرورت، اور ایک اللہ کی کاریگری کہ اتنا وسیع و عریض آسمان اللہ نے بغیر کسی ستون کے، سیمپل کے، نمونے کے، بغیر مزدوروں کے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ صاحب یہ آسمان بنانے والے مزدور ہیں، ماشاءاللہ ان کی نسلیں آج تک چل رہی ہیں؟ کسی نے سنا کہ ایک جماعت فرشتوں کی ایسی جنہوں نے آسمان بنانے میں اپنا حصہ لیا تھا، اللہ نے ان کو قیامت تک باقی رکھا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کن فیکون، آسمان بن جا، آسمان بن گیا۔ تو یہ اللہ کی ذات میں غور کرنا، اپنے عقیدے کو درست رکھنا، یہ اس صورت کا پیغام مختصراً انشاءاللہ تعالی آئندہ تفصیلی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اے اللہ وہ ایمان